کرنا ہے کہ اتارا ہے اللہ نے، اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر ہو لاکھوں درود و سلام ان پر. ارے جا جا کے پیارا جو غاروں میں روئے، اس امت کی خاطر پریشان ہوئے. ارے ہو جائے جا میری قربان ان پر، ہو لاکھوں درود و سلام ان پر. تے میں بھی تانوں اے بات کہنا ہے، نبی تے درود پڑھیا کرو، رج کے پڑھیا کرو، تواتر دے نال پڑھیا کرو، صبح دے ٹائم پڑھیا کرو، شام دے ٹائم پڑھیا کرو، دکان تے پڑھیا کرو، بازار دے اندر پڑھیا کرو، کھلو کے پڑھیا کرو، بیٹھ کے پڑھیا کرو، مجمع اندر پڑھیا کرو، تنہا پڑھیا کرو، لیکن پڑھیا کرو مسنون درود پڑھیا کرو. اور دیکھو نا جی لڑائی تو ساڈی ہے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر، اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر، ہو لاکھوں درود و سلام ان پر۔ ارے جا جا کے پیارا جو غاروں میں روئے، اور اس امت کی خاطر پریشان ہوئے، ارے ہو جائے جاں میری قربان ان پر، ہو لاکھوں درود و سلام ان پر۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، ہر قسم کی تمجید و تمہید اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، اور بے شمار ان گنت لا تعداد آسمانوں پہ چمکنے والے ستاروں کی تعداد سے زیادہ، بادلوں سے برسنے والی بارش کے قطرات سے بھی زیادہ، آفتاب و مہتاب کی شعاؤں سے بھی زیادہ، بلند و بالا پہاڑوں کے سنگرات سے بھی زیادہ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور ہزارہ اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہو آل رسول، اہل بیت، تمام صحابہ کرام اور اس امت کے تمام اولیاء کرام، مفسرین کرام، محدثین کرام، اللہ جس جس مقام پہ وہ آرام فرما ہے اللہ مزید ان کے درجات کو بلند فرما، اور اس پرفتن دور کے اندر اللہ جو میرے یہ بزرگ، میرے نوجوان، یہ بچے، یہ بوڑھے اپنے گھروں کو چھوڑ کر تیرے گھر میں باوضو ہو کر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے پہنچے ہیں، اللہ ان کے پچھلے سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دے، اور آئندہ کی زندگی کے اندر ان کو صحت، عافیت، ایمان والی، برکت والی لمبی زندگی نصیب فرما دے۔ حضرات گرامی، میں کوئی آج خاص موضوع آپ کے لیے نہیں لایا، کیونکہ میرا ایک طریقہ کار ہے، میں جس انداز سے چلتا ہوں یہی میں نے جمعہ سرگودا میں پڑھانا تھا، یہی میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں، کیونکہ میں نے ہر کام کو سیرت مصطفیٰ کے سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو بتانا ہے۔ میرے اندر نہ فتوے بازی ہے، نہ میں مناظر اسلام ہوں، نہ میں عالم دین ہوں، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ کیوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن رات ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ جس نے اپنا محبوب ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ دنیا کے اندر دیکھ لیں، ہر چیز کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن محبوب دینے کے لیے تیار
لیکن اللہ نے ہم پہ کتنا انعام کیا. اللہ نے فرمایا میں نے اپنا محبوب تمہارا رہنما بنا دیا ہے. اور اس کی سیرت رب ذوالجلال کی قسم ہے، دن گزر جائے، راتیں گزر جائیں، مہینے گزر جائیں، سال ہا سال گزر جائیں، ہم اللہ کے محبوب کی سیرت کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ ایسی عظمت، ایسی شان والا پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا کر دیا. کبھی غور کیا جو پیغمبر ما زاغ البصر کی آنکھیں لے کے آئے، کو سبحان اللہ. میں تمہارے مزاج کی طرف آ رہا ہوں، گھبرائیں نہیں، میں صرف آپ کو ابھی سٹارٹ کر رہا ہوں. جو نبی ما زاغ البصر کی اور جس کی آنکھیں ہو، لا تحرک بہ لسانک، کہ اس کی زبان ہو، وما رمیتا اس رمیتا کہ ہاتھ والا پیغمبر ہو، اور جو پیغمبر ما کذب الفؤاد کا دل والا ہو، اور جناب یا ایھا النبی جاہد الکفار کہ جہاد والا ہو، وما ینطق عن الہوی کی زبان والا ہو، اور پھر وثیابک فطہر کے لباس والا ہو، والرجز فہجر کے ماحول والا ہو، اور محمد الرسول اللہ جیسی آمد لے کے آیا ہو، علم یجد کا کی یتیمی لے کے آیا ہو، اور ووجدک عائلا کی جوانی لے کر کے آیا ہو، والذین معہ اشداء کے یار لے کے آیا ہو. وہ آقا جس کی عظمت کے کیا کہنے، میرے اللہ نے ان کو قل ان کنتم تحبون اللہ کی اطاعت لے کر کے آئے، والسابقون الاولون کے یار دوست لے کر کے آئے، اول عصر کا زمانہ لے کے آئے، انا اعطیناک الکوثر کا مقام لے کے آئے، فصلی لربک وانحر کا پروگرام لے کر کے آئے. میرے بھائیوں والضحیٰ کا سونا چہرہ لے کے آئے، اور والفجر کے خوبصورت دانت لے کے آئے. میری کیا حیثیت ہے اس پیغمبر کی عظمت، اس پیغمبر کی شان، اس پیغمبر کی سیرت کا میں حق ادا کر سکوں؟ بلکہ سنیے، رب ذوالجلال نے پورے قرآن میں اپنے نبی کی سیرت بیان کی ہے. پورا قرآن میرے نبی کی، نام بھی اعلیٰ ہے، مقام بھی اعلیٰ ہے. بلکہ ساڈے بابا جی سمسام کو رحمت اللہ علیہ ایو تے تڑپ جایا کر دے سن. پتہ کی آندے سن؟ فرماندے نے نام محمد دا جدوں لئیے، نام محمد دا اوے جدوں لئیے، 50 نیکیاں اے ملن سرکار وچوں، او ہونٹ محبت دی اے جفی پون گوڑی، جدا ہونا نہ چان پیار وچوں، اے جزاں منہ دیاں اے ساریاں ایک ہون، سنگوں سا آوے حلق پیار وچوں، سمسام محمد دا نام سونا، سمسام محمد دا نام سونا، اساں پرکھیا سارے جہان وچوں. تے سیرت دا ایک پہلو میں اج بیان کرنا ہے، صرف ایک پہلو. او کی؟ اللہ فرماتے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
ایمان. میرے بندیو اللہ نے کتے نہیں کیا میں نماز پڑھنا تسی بھی پڑھو, میں روزہ رکھنا تسی بھی رکھو, کتے کیا ہے رب نے. لیکن آج جڑا کام ہے نا یہ رب کائنات فرماندے نے میں بھی کرنا ہے, میرے فرشتے بھی کرتے ہیں تے ایمان والے ہو تسی بھی. تے معلوم ہویا جڑا رب کام آپ بھی کرے فرشتے بھی کرن تے مومناں نوں بھی حکم ہوئے کنا یار اہمیت والا وہ کام ہوئے گا. لیکن حقیقت جانو میرے مصطفیٰ دی عظمت بیان ہو رہی ہے, میرے آقا دی سیرت دا ایک پہلو اللہ پاک اس مقام تے بیان فرما رہے نے. رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ بھی یہ کام کر دے رہے. کیڑا؟ درود پاک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام بھیجنا, اور جے تے کائنات دا رب سلام بھیجے تے درود بھیجے او دی عظمت کوئی معمولی ہے, او دی شان اعلی, او دا مقام اعلی. اللہ اکبر. لو جی پہلے سب تو پہلے توجہ میری طرف. درود دا معنی ٹھیک ہے, درود فارسی زبان دا لفظ جے, اے دا معنی لغات دی اندر رحمت دی دعا, بخشش, حمد و ثنا. ہن عربی زبان دی اندر ایک ہی کس معنی وچ استعمال ہوندا ہے. درود لفظ فارسی دا ہے, ہن عربی چنوں لیاؤن لگے ہاں. عربی دی اندر کہندے نے صلات. صلات دا معنی نماز بھی آ, صلات دا معنی درود بھی آ, صلات دا معنی برکت دی دعا بھی آ, صلات دا معنی رحمت بھی ہے. ہن تسی کہو گے کہ جی دلیل, آؤ ذرا دلیل سنیے. عربی زبان دے اندر اے صلات دے معنی وچ ہے, یعنی صلات دے لفظ دے نال اینو ظاہر کیتا گیا ہے. اللہ پاک دا قرآن خالق کائنات فرماتے نے, فرمایا اے میرے محبوب جی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خذ من اموالہم صدقہ. اے جڑے تیرے امتی نے نا انہاں کولوں زکات وصول کرو. لیاؤ بھائی اپنے اپنے مالاں دی زکات لیاؤ, صدقات لیاؤ. جس وقت تواڈے کول اے اپنے مال لے آن تو تخرہم و تزکیہم, اے اپنے مال دین, انہاں تے مال پاکیزہ ہو جان گے, انہاں دا تزکیہ کر دیو. بہا وصلی علیہم, اللہ فرما رہے نے محبوبہ انہاں تے درود پڑھ دیا کر. ایتھے ہن صلی دا معنی کی آ دعائے رحمت. وصلی علیہم قرآن دے الفاظ نے, انہاں دے واسطے رحمت دی دعا کر دیا کرو, کیونکہ ان الصلاۃ کا سکن لہم. سونیا انہاں دے واسطے تسی دعائے رحمت کرو گے, انہاں دی زندگی چ سکون آ جائے گا, انہاں واسطے سکون دا ذریعہ بن جائے گی. واللہ سمیع علیم. اللہ دی ذات بہت ہی زیادہ سن والی ہے اور جاننے والی ذات ہے. ہن ایک دلیل حدیث دی بھی آ جائے. ایک قرآن دی آیت آ گئی سورہ توبہ چ. ہن جناب حدیث کی طرف آ جاؤ. حدیث پاک دی اندر بخاری شریف دا حوالہ جے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی بندہ لے کے آندا ہے صدقے دا مال,
زکات لے کے آوندا ہے آ کر کے کہندا سونے آ میرے مال دا صدقہ ہے زکات ہے آ میں تواڈے حوالے کر رہی ہوں جتھے دل کردا ہے اوتھے استعمال کر دیو تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جدوں مال لے کے اوندے نا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ قوم بصدقتہم انہاں دے کول جدوں اپنا مال لے کے اوندے تے میرے سونے آقا کی فرمایا کردے اللہم صلی علیہم اللہ انہاں مال مینوں دے دیتا ہے انہاں دے مال وچ برکتاں تو کر دی تو ایتھے معنی صلاۃ دا یعنی دعائے رحمت دعائے برکت برکت دی دعا میرے آقا علیہ السلام نے کر دیتی تے اوتھے ایک صحابی بیٹھا ہے تے کہندا ہے کہ میں بیٹھا سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تے میرے ابا جی بھی آ گئے آ کر کے کہنے لگے اللہ دے محبوب سونے آقا جی ہے مال ہے صدقے دا مال ہے زکات دا مال ہے میں تواڈے حوالے کر کے جا رہے ہیں جتھے دل کردا ہے جویں جتھے مناسب سمجھو اوتے خرچ کر دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے صحابی کہہ رہے جدوں میرے ابا جی آئے نا مال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پیش کیتا ہے تے ادھروں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا ہے فرمایا اللہم صلی علی ابی اوفا اللہ اے ابو اوفا جڑا ہے نا اللہ اے دے مال دی اندر تے آئے دا بیٹا میرا صحابی ہے یا اللہ انہاں دی اولاد اندر تے دے مال دی اندر برکتہ فرما دے گی ہن پتہ چل گیا کہ عربی دی اندر صلاۃ قرآن دی دلیل بھی آ گئی حدیث دی دلیل بھی آ گئی ہن آ جاؤ اصل آیت وال ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آیت 1 گلاں 4 آیت 1 گلاں 4 بھلا کی اللہ درود پڑھ دیں اللہ درود بھیج دیں فرشتے بھی درود بھیج دیں مومنوں تسی بھی درود پڑھنا ہے تے بڑے ادب و احترام نال میرے نبی تے سلام بھی پڑھنا ہے اچھا میں جاندہ جاندہ بخاری ایک حوالہ پیش کر جاواں کہ کس انداز نال صحابہ عزت و احترام کر دے سن ایک صحابی آئے آ کر کے کہنے لگا السلام علیکم آپ نے جواب دیتا کہ آپ نے فرمایا عشرہ یہ 10 نیکیاں دا مستحق ہو گیا دوسرا آیا ہے کہنے لگا السلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے جواب دیتا آپ نے فرمایا کہ 20 یہ 20 نیکیاں دا مستحق ہو گیا ہن تیسرا آیا ہے انہیں آگے عرض کی تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نبی نے جواب دیتا ہے کہ آپ فرماندے نے سلاسون اتری نیکیاں دا حقدار بن گیا ہے کی مطلب السلام علیکم کیا کرو بلکہ پائی نو کی کیا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تے جدو نبی تے سلام پہ جنا تے اسی طرح ہی ادب و احترام قائم اور دائم رکھے ہن اللہ دا درود پڑھنا کس طرح ہن میں تے کہنا اللہم صلی علی تے اللہ کینوں کہندے نے ذہن وچ اوندی نا بات اے چیزاں تہاڈوں اج سبق دے رہا ہے انشاءاللہ یاد رہن گیا تے ساری زندگی واسطے رہن گیا اللہ درود کیویں بھیج دے نے فرشتے درود کیویں پڑھ دے نے مومنوں تسی درود کیویں پڑھنا ہے سب تو پہلے آ جائیے اللہ پاک کیویں درود پڑھ دے نے کیونکہ اسی تے رب کول کہنے اللہم صلی علی تے اللہ کیویں درود پڑھ دے نے سب تو پہلا اسلام دا مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی مفسر قرآن نے بخاری شریف دے اندر باب التفسیر دے اندر
اس آیت دی روشنی دے اندر کی فرما رہے ہیں کہ جیڑا اللہ دا درود پڑھنا ہے نا، اس تو مراد بھلا کی ہے؟ اس تو مراد ہے وے یصلون یبرکون، اللہ رحمتاں دی بارش کر دے نے، اپنے سونے مصطفیٰ دا مقام بیان کر دے نے، اپنے محبوب دی عظمت بیان کر دے نے۔ اگر اس طرح بھی سمجھ نہیں نہ آئی تو ایک اور مفسر نے، بڑے پیارے محدث نے، ابو العالیہ نام ہے تے ہے تابعی نے، او ایدہ مزید وضاحت کر دے نے کہ جیڑا اللہ دا درود پڑھنا ہے دا مطلب کی ہے صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ اپنے عرش دے اتے براجمان نے، فرشتے بے شمار نے، اللہ اپنے فرشتیاں دے سامنے اپنے محبوب دا شان تے مقام بیان کر دینے، اے ہوئی اللہ دا درود ہے۔ معلوم ہویا سارا ہی قرآن کی ہے میرے مصطفیٰ تے رب نے درود پڑھیا ہے، کہو سبحان اللہ۔ حضرات توجہ فرمانا، رب دے قرآن واللہ سمجھا کے بات چلنی ہے۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں تو آڑے ہوتے احسان کیتا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرے رب نے درود پڑھیا، مومنوں میں تواڈے اتے احسان کیتا ہے، میں توانوں ایسا عظمتاں والا تے شاناں والا تے رفتاں والا، جیدہ بچپنا آلہ، جیدی جوانی آلہ، جیدی مکی زندگی آلہ، جیدی مدنی زندگی آلہ، او دا اٹھنا آلہ، او دا بیٹھنا آلہ، او دا کھانا آلہ، او دا پینا آلہ، او دا سونا آلہ، او دا آرام آلہ، او دی گفتگو آلہ، او دی جستجو آلہ، او دی تجارت آلہ، او دی سخاوت آلہ، او دی تلاوت آلہ، او دی نماز آلہ، او دی جہاد آلہ، میں اے ہو جیاں عظمتاں والا تو آڈا رہبر تے رہنما بنایا ہے۔ اللہ پاک نے اجے بھی نہیں سمجھ آئی، میں ایک اور انداز نال قرآن سناما، رب کائنات فرمان دے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اللہ کریم فرما رہے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ محبوبہ اور فرشتیوں سنو، میں اپنے محبوب نو، کوئی میرا نبی آیا شرقیاں دا نبی بن کے آیا، کوئی میرا نبی پہ آیا غربیاں دا نبی بن کے آیا، کوئی میرا نبی آیا کنانیاں دا نبی بن کے آیا، کوئی میرا نبی آیا او جناب مصر والیاں دا نبی بن کے آیا، کوئی میرا نبی آیا اسی عراق والیاں دا نبی بنا کے بھیجیا، کسے نو اسی ایران دا نبی بنا کے بھیجیا، کسے نو اسی ملک شام دا نبی بنا کے بھیجیا، کسے نو فلسطین دے علاقے وچ نبی بنا کے بھیجیا، کسے نو سمودیاں دا نبی بنا کے بھیجیا، کسے نو عادیاں دا نبی بنا کے بھیجیا، لیکن میرے سونے محبوب دی شان اے وے، محبوبہ تہاڈی نبوت جیڑی ہے پوری کائنات واسطے، سارے جہاناں دے واسطے، مرد و زن دے واسطے، عام و خاص دے واسطے، شرق و غرب دے واسطے، جنوب و شمال دے واسطے، میرے محبوبہ تیری عظمت اسی نہیں بنائی ہے، جتھوں تک میری خدائی ہے اتھوں تک تیری مصطفیٰ، جتھوں تک میری حکومت بھی عالمگیر ہے تے تیری رسالت بھی عالمگیر ہے۔
یہ ہے عظمت. اللہ درود پہنچا رہے ہیں. اجے بھی سمجھ نہیں لگی. اور قرآن سنو. اللہ کریم فرماندے نے اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی اسا تانوں حوض کوثر دا ساقی بنا دیتا ہے. سارے تلاش کر دے پھر دینے پانی کتھوں ملے گا؟ فرمایا اج میرے محبوب دے ہتھاں دے ملے گا. اللہ اکبر. حضرات ذرا توجہ فرمانا. ایک اور مقام سن لو. اللہ فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اللہ پاک درود بھیج رہے ہیں. میرا خیال سمجھ آ رہی ہے نا. یہ اللہ دا درود پڑھنا ہے. ایک اور مقام سن لو. اللہ فرماندے نے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. سونیا میں تیرے ذکر نوں اینا بلند کیتا ہے. حدیث پڑھ رہا سا کہ اللہ پاک فرماندے نے جبریل لبیک یا رب جلیل. فرمایا میرے محبوب نو پوچھ میں کنا کہ تیرا ذکر بلند کر دے وا. فرمایا جبریل امین فرماندے نے آقا جی اللہ پاک فرماندے نے کنا کو بلند تہاڈا ذکر کر دیے. فرمایا اپنی شان کریمی دے نال جویں کر دے. فرمایا جبریل جاؤ میرے نبی نو اے خوشخبری سنا دیو توانوں اینا ذکر تہاڈا سی بلند کر دیتا ہے جتھے میرا نام آئے گا اوتھے تہاڈا بھی نام آئے گا. جے نماز پڑھو گے میرے نام دے نال تہاڈا بھی ذکر ہوئے گا. آسان کہو گے میرے ذکر دے نال تہاڈا بھی ذکر ہوئے گا. اللہ فرماندے نے ورفعنا لک ذکرک. اسی تہاڈے ذکر نو بلند. واہ اللہ درود بھیجن دا کیویں تو کنے سوہنے انداز دے اندر اپنے نبی تے درود پڑھ رہے ہیں. تے ساڈے ایک بزرگ فرمایا کرتے سن ترجمہ کرتے سن اس آیت دا تے کہندے کی سن اندر ورفعنا وعدا. اوے اندر ورفعنا وعدا اے سچے رحمان دا اوے ذکر بلند کیتا. اوے نبی سلطان دا ہویا نہ ہو سی رتبہ اے کسے انسان دا. اے گر گر ذکر ہووے اس دے پیار دا. اللہ نے اونچیاں کیتا اللہ نے اونچیاں کیتا اے ذکر سرکار دا. اے سونے دا ذکر ویکھو ایسا پیار آئے حشر دے دہاڑے پھر مل پیسی اس پیار دا. اللہ نے اونچیاں کیتا ہے اے ذکر سرکار دا. کوئی بھی تھاں ایسی کوئی بھی تھاں ایسی اے تھاں او تھاں نہیں جس دے اندر میرے سونے دا نام نہیں. اے لال محمد ورگا اوے کسے جمعہ اے ماں نہیں ہویا دیوانہ تائیوں اس دے پیار دا.
یہ سارا جہان اسے واسطے نبی پاک سلم تے درود و سلام بھیج رہا ہے. یہ جے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اے یصلون جڑا ہے نا، یہ تے بھی کدی غور کریا کرو، یہ مضارع دا صیغہ ہے اور بعض دفعہ استمراری دا معنی دیندا ہے. استمراری کنوں کہندے نے؟ فرمایا ایسا ذکر اللہ ایسا درود پڑھتے ہیں وہ ایک لمحہ واسطے بھی کوئی رکاوٹ نہیں آتی، استمرار جاری و ساری. یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا اللہ بھی درود بھیج دینے تے میرے فرشتے بھی درود بھیج دینے. ہن فرشتیاں دا درود کی ہے یہ بھی تواڈے سامنے وضاحت کر دینی ضروری ہے. اللہ دا درود پڑھنا، عظمت مصطفیٰ بیان کرنا، شان مصطفیٰ بیان کرنا، مقام مصطفیٰ بیان کرنا، سیرت مصطفیٰ بیان کرنا، سارا قرآن میرے نبی تے اللہ دا درود ہے. کہ ہن فرشتیاں دا درود، فرشتے کس انداز دے اندر درود پڑھدے نے؟ بخاری شریف اٹھا لو اور بخاری شریف دے اندر ایک محدث کبیر نے، تابعی نے، ابو العالیہ انہاں دا نام ہے، تے فرماندے نے کہ فرشتیاں دا درود اے وے وصلاۃ الملائکہ الدعاء. رب دے اگے دعاواں کر رہے نے، سونے اللہ اپنے مصطفیٰ دا ہور مقام بلند کر دے. اللہ اپنے محبوب پیغمبر تے رحمتاں دی برخا برسائی رکھ. ہن تسی یہ گل کہو گے کہ یہ دی بھی دلیل پیش کرو، یہ دی بھی دلیل سنو. ہاں ہاں، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جس وقت تسی نماز پڑھ دے ہو، اور نماز پڑھنے واسطے آئے ہو نا، تے اللہ پاک تانوں نماز پکے نمازی بنا دے تے اللہ ساڈیاں نمازاں نوں قبول فرما لوے. کیونکہ میرے بھائیو یہ نماز جڑی ہے نا، یہ رب نوں اینا کو پیارا عمل لگدا ہے کہ جس وقت بندہ اپنے رب دے دروازے تے اپنی پیشانی جدے تے مکھی نہیں بہن دیندا، اے جدو زمین تے رکھ لیندا ہے نا، تے اللہ فرماندے نے سونےا میرے بندیاں نوں دس دے تسی سجدہ زمین تے نہیں کیتا، رب دے قدماں چ کیتا ہے. تے یار جدو رب دے قدماں وچ سر رکھیا ہووے تے تیری زبان تو سبحان ربی الاعلی دی پکار ہووے، اور رب کائنات فرشتیاں وچ کیوں نہ کہن او میرے فرشتیو تسی کہندے سو یا اللہ لڑن گے، اے فساد کرن گے، اب ایک تہجد دا ویلا آئی، اے کیڑی چیز ہے بستر تو جدا کیتا ہے تے میرے قدماں دے وچ سر رکھیا تے کہندا سبحان رب یا لالا اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، فرمایا جس وقت بندہ نماز پڑھدا ہے الملائکہ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ ما لم یحدث. فرمایا کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، گھروں آ گیا ہے، وضو کیتا ہے، جمعہ پڑھیا ہے، بیٹھا اللہ دا ذکر کر رہا ہے. فرمایا کہ میرے سونے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جد تک او دا وضو نہیں نہ ٹوٹدا تے اللہ پاک دے فرشتے جڑے نے فی مصلاہ الذی صلی علیہ، فرمایا او دے اوتے درود پڑھ دے نے. ہن اے صلاۃ دا معنی کیا؟ دعا. فرشتے دعاواں کردے نے تواڈے واسطے، یعنی دسنا یہ چاہنا ہے کہ جو فرشتیاں دے نال اے صلاۃ دا لفظ نسبت ہو جائے، اے دا معنی ہوندا دعا، رحمت دی دعا کرنا. تے پھر جناب
جد تک تہاڈا وضو نہیں نہ ٹوٹدا اونی دیر تک فرشتے تہاڈے واسطے رحمت دیاں دعاواں کردے نے. تے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے تقولو، اے فرشتے کی کہہ رہے ہیں؟ تقولو اپنے رب کے عرض ہے اللہم اغفرہ ورحمہ. اللہ تیری نماز پڑھ رہا ہے، میں اے واسطے رحمت دیاں دعاواں کر رہا ہے. اے فرشتیاں دا درود ہے. تو ہن جدو فرشتے درود نبی دے پڑھتے ہیں تے او رب کے اے ہوئی دعاواں کردے نے عرش والے اللہ اپنے سونے مصطفیٰ دے اتے خوب رحمتاں دی بارش برسا دے. اللہ دی عظمتاں دے اندر اضافہ فرما دے، او دے مقام اندر ہور اضافہ فرما دے. اے میرے دوستو ذرا غور کرنا، ایک حدیث ہور سن لینا. اے کون نے؟ میری تواڈی اماں جی حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ سیدہ طاہرہ مطہرہ مزکیہ. اے میری اماں جی فرماندیاں نے فرمایا کہ سنو، جس وقت نماز کھڑی ہوندی ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف. فرمایا جس وقت نماز کھڑی ہوندی آ امام ایتھے آ اے دے سجے پاسے جننے بھی ہوندے نا سجے پاسے انہاں تے اوتے عرش والا رب بھی تے آسمانہ دے فرشتے بھی درود پڑھ دے. ہن ایتھے صلاۃ دا معنی کی ہے؟ ایتھے اے ہے کہ اے فرشتے دعا کر دے نے، اللہ انہاں فرشتیاں دیا دعاواں نو قبول کر کے اپنی رحمت دی برکھا برسا دیتے. وہ اسی واسطے صحابہ ایک دوجے نال لڑدے سن کہ میں اے جگہ میری سجے پاسے آن دی کوشش کردے سن کہ امام تو سجا پاسا مینوں مل جائے میں اس مقام تے آ جاواں. تو معلوم ہویا دوسری حدیث دے وچ بھی اے ثابت ہو گیا کہ جناب ایتھے صلاح جو ہے اے فرشتیاں دا اے درود ہے، اے رحمت دی دعاواں کرنا مقصود ہے. تے ہن آ جاؤ تواڈی واری مومنو، ہن تہاڈا نمبر. ہن ذرا غور کرنا ہے اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود کیویں پڑھنا ہے، کیویں سلام بھیجنا ہے. رب دا درود تسی سن چکے، فرشتیاں دا درود تانوں پہنچ گیا. تے جناب دی پہلی دلیل حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کردے نے کہ میں ریاض الجنہ وچ سا. جان دیو ریاض الجنہ؟ یار دعا کرو اللہ پاک مینوں تانوں سارے نو ریاض الجنہ اپنے نبی دا شہر دا دیدار نصیب فرما دے. ایمانداری دی گل ہے ایک تے ایتھے ہے نا اسی پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھ لے ہاں تے ایک جو مدینے پہنچ کے جا کے پڑھی دا ہے نا تے اوتھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا مزاج نظر ہوندا ہے. آپ دی قبر مبارک دے کول کھڑے ہو کے جس وقت اے بات کہنے او یار ایسے واسطے تے مدینہ سانو پیارا لگدا ہے، مدینہ سانو پیارا لگدا ہے. میں تے اے بھی گل کیا کرنا ہے مدینے دی ٹھنڈی ہوائے اللہ اللہ، مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ، او جنت بھی جس تے فدا اللہ اللہ. میرے آقا فرماندے نے آ جڑا ممبر ہے آ میرا گھر ہے. جے دنیا وچ جنت ویکھنی جے تے رب ذوالجلال دی قسم ہے میرے سونے مصطفیٰ نے فرمایا جے اگر کسے دنیا وچ جنت ویکھنی ہے تے آ جاؤ میرے کول میں تانوں جنت وکھا دیواں. تے پھر میں کیوں نہ یہ بات کہوں مدینے دی ٹھنڈی ہوائے اللہ اللہ، مدینے دی سونی ہوا اللہ اللہ، او جنت بھی جس تے فدا اللہ اللہ. او جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں، جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں،
مدینے دے بازار تے او سونیاں گلیاں، مدینے دے او بازار تے او سونیاں گلیاں، مدینے دا نا جدوں آوے زباں تے لوں لوں ٹھردا سینے دا ٹھر جائے لوں اللہ اللہ، مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ۔ اے جمعہ دا دینے مبارک دینے تے عرش والے رب دے حضور دعا کریے، یا اللہ سونے اللہ آج جننے میرے بزرگ تے جننے میرے نوجوان نے نا، اللہ انہاں دی موت تو پہلے انہاں نو مکے مدینے دی زیارت نصیب فرما دے۔ اے اپنی آنکھاں نال روضۃ من ریاض الجنہ دے وچ بیٹھ کے تیرے محبوب پیغمبر تے رج کے درود پڑھ۔ میرے بھائیو فرماندے نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ، میں روضۃ من ریاض الجنہ وچ بیٹھا ہے تے ایک آن والا آیا ہے، اسی پوچھیا نام کی ہے؟ انہیں کہا جی میرا نام ہے کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی بیٹھ گئے، مجلس لگ گئی، ہن سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا روضہ ہے، فرمایا کافا بھی او اے میریاں اکھاں نے محمد رسول اللہ دا دیدار کیتا ہے تے اونا دی زبان اقدس تو نکلے ہوئے الفاظ میرے کناں نے محفوظ کیتے تے میں آج اپنی زبان نال تانوں تحفہ دے رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا سونے رب دے محبوبہ رب نے آیت نازل کیتی آ کہ اللہ بھی درود پڑھ دے نے، آسمانہ دے فرشتے بھی درود پڑھ دے نے، تے مومنوں تسی بھی درود پڑھو، تے آقا اج سانو دستے دیو اسی تہاڈے درود کیویں پڑھیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو سکھایا، فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے جے درود ابراہیمی جیڑا تسی نماز وچ پڑھ دے ہو، ایک ہور صحابی آیا تے انہیں آکھیا یا رسول اللہ اسی سلام تے جاننے ہاں، سلام جاننے ہاں، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو سلام انج سکھایا جویں قرآن دی آیت سکھائی دی ہے، تے کیویں بھیجنا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے اودو تحفہ جو اللہ پاک دے کول گئے نا معراج تے آپ نے تحفہ پیش کیتا ہے، تے دا مفہوم پتہ کیجئے، سونے اللہ میں اقرار کرنا ہے زمین تے سا تاں بھی ہن تیرے کول آ گیا بلندیاں تے پہنچ کے تے اللہ میں تحفہ اے پیش کرنا ہے، اس جان وچ اس جسم وچ جد تک جان ہے اے میرا عقیدہ رہے گا، اس جسمانی عبادت بھی تیرے واسطے، جسمانی عبادت بھی تیرے واسطے، مالی عبادت بھی تیرے واسطے، قولی عبادت بھی تیرے واسطے۔ کی معنی ہے؟ نظرانہ پیش کروں گا تے کیدے واسطے؟ جے میں ذکر کروں گا تے کیدے واسطے؟ میں اپنے جسم نو چکاواں گا تے کیدے اگے؟ پیشانی چکاواں گا تے کیدے اگے؟
اے میرے آقا علیہ السلام نے رب دے حضور اے جناب تحفہ پیش کیتا ہے تے اللہ نے فرمایا سونے مینوں تیرا تحفہ اینا پسند آیا ہے تیرا امتی جد تک ان قیامت تک تیرا امت آئے گی اپنی نماز وچ انجی تیرے تے بھی سلام بھیجے السلام علیکہ ایھا النبی الفاظ مینوں اچھے لگے تیرا اے عقیدہ نکھر کے سامنے آ جائے گا اگر بندہ اتنے پکا ہو جائے گا اپنی امت کو کہہ دیو ہر نماز دے وچ پڑھے السلام علیکہ ایھا النبی اے سلام اس انداز وچ بھیجے تے جبریل امین نال سنا تے جبریل امین نے جدوں آ گلاں سنیاں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تے ادھروں جناب جس وقت جبریل امین تے کنی گل پئی نا تے آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ فرمایا سونے محبوبہ تیرے الفاظ بھی چنگے نے جبریل دے الفاظ بھی چنگے نے میں فیصلہ کر دیتا نماز دا حصہ ہی بنا دیتا اے ہے سلام آقا تے درود لیکن ایک بات ہے تنقید نہیں اصلاح واسطے ہن دیکھنا اے ہے اچھا اس تو پہلے میں ایک اور بات اللہ دا درود سمجھ آ گئی فرشتیاں دا درود دعائے رحمت مومنہ دا درود ہن ایک میرا سوال تواڈے کول ہے کیوں جی نبی مومن ہوندا کہ نہیں ہے جی مومنہ دی سرداری کیوں جی اور نبی مومن ہوندا کہ نہیں ہوندا اور نبوت تو بعد اگر سب تو زیادہ مضبوط ایمان والا ہوندا تے رب دا نبی ہوندا ہے تے اللہ نے ایتھے فرمایا یا ایھا الذین آمنو ایمان والو میرے نبی پہ درود پڑھو کیوں جی پھر نبی اپنے اتنے درود کیویں پڑھتے سن ہے نا سوال ذہن میں آوندا ہے پہ نبی اپنے اتنے درود کیویں پڑھتے لو یہ بھی دلیل سن لو مسلم شریف دے اندر ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دا متن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا نام ہوندا تے کہندے صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلم شریف دے اندر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کر دے اور حدیث دا متن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جو نام ہوندا تے کہندے صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے تے درود پڑھ دے ٹائم کدھر ہی قریب اچھا بہرحال میں کیونکہ وہ نہ ہوئے مینوں کڑی نظر نہیں آ رہی میں کہا کہ بن بریکو چل رہی گڈی اگے نکل نہ جائے ہے جی وہ تہاڈا بلب نہیں ویکھن دے رہا تو بہرحال کیونکہ میری ایک عادت ہے جو ٹائم مقرر ہے بس ٹھک بات رو اگے لے جانا تو عرضیں کر رہے ہیں تو حضرات گرامی کیونکہ درود و سلام دے ہوتے نا میرے آنکھوں تے میں 6 مہینے لا دا ایک ایک لفظ دے ہوتے بڑی ایمانداری دی گل ہے رب نے خزانے بھرے ہوئے نے ایک ایک لفظ دے اندر لیکن اسی عام ماحول دے اندر جٹکا ماحول او دے مطابق میٹھے میٹھے چوڑ ہیں جی تے جناب اس دے مطابق تانوں بات سمجھاونی آ کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پڑھنا ہے لیکن ایک گل بس یاد رکھیا جے تنقید نہیں بطور اصلاح کہ درود او پڑھنا ہے جیڑا سنت تو مسنون بنایا ہویا درود کسی نے لکھی کسی نے تاج کسی نے جناب پتہ نہیں کیڑا کیڑا درود میرے ایک دوست کہنے لگا میں کہ یار گل سن تاج درود حدیث دا سارا ہی ذخیرہ پھول لے حدیث لب دیاں اور تو تاج کلونی تے پہنچ جائیں گا لیکن نبی دی کوئی حدیث نہیں تینوں لبے گی اس واسطے نبی تے درود پڑھو گے
10 نیکیاں 10 رحمتاں 10 درجے بلند تے انشاءاللہ اگر رب نے زندگی دیتی تے میں تانوں اس دی اگے تفصیل دساں گا بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز کن الفاظ نال فرمایا ہے. ایک نبی نے ایک صحابی نے کیا میرے واسطے ذرا مختصر دعا کر دی مختصر کوئی درود دس دیو. آپ نے انہوں بھی دسیا او دے الفاظ مختصر نے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد النبی الامی اللہم صلی علی بلکہ اپنے نواسے حضرت حسن نو دعا سکھائی کیڑی جیڑی اسی دعائے قنوت کرنے ہیں اللہم اہدنی فی من ہدایت یہ آخر دے اندر فرمایا میرے نواسے جدوں نماز دعا پڑھ لمیں تے یہ آخر دے اندر میرے تے درود پڑھی وصلی اللہ علی النبی. تو یعنی یہ بات انشاءاللہ کہتے زندگی رہی تے پھر عرض کر دے مانگے اور میں اس سے بات دے ہوتے اپنی بات رو ختم کرنا ہے کہ اتارا ہے اللہ نے اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر ہو لاکھوں درود و سلام پر. ارے جا جا کے پیارا جو غاروں میں روئے اس امت کی خاطر پریشان ہوئے. ارے ہو جائے جا میری قربان ان پر ہو لاکھوں درود و سلام ان پر. تے میں بھی تانوں اے بات کہنا ہے نبی تے درود پڑھیا کرو رج کے پڑھیا کرو تواتر دے نال پڑھیا کرو صبح دے ٹائم پڑھیا کرو شام دے ٹائم پڑھیا کرو دکان تے پڑھیا کرو بازار دے اندر پڑھیا کرو کھلو کے پڑھیا کرو بیٹھ کے پڑھیا کرو مجمع اندر پڑھیا کرو تنہا پڑھیا کرو لیکن پڑھیا کرو مسنون درود پڑھیا کرو. ہن ویکھو نا جی لڑائی تے ساڈی ہے نہیں اسی کہنا ہن ایک دوست اٹھ کے میرے نال کہندا جی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. میں کہنا بسم اللہ میں دل کردا ہے میں تینوں جفی پا لواں سونی آواز ہے لیکن انج پڑھ جی سنت تو ثابت ہے. جدو تو مسنون درود پڑھیں گا اور مسنون صلات بھیجیں گا رب ذوالجلال دی قسم ہے اللہ پاک نے فرمایا سونے محبوبہ انہاں نوں دس دیو جمعے والے دن اگر میرے تے درود ایک باری پڑھ دیں گے میں 70 نیکیاں دے دیاں گا اگر 70 گناہ معاف کر دیاں گا 70 درجے بلند کر دیاں گا. حدیث پاک دے اندر حدیث اٹھا کے دیکھ لو کہ مسند احمد دے اندر اور ابو داؤد دے اندر نسائی دے اندر کہ جمعے والے دن جیڑی بھی نیکی کرو اللہ 70 گناہ نوں بڑھا دیندے نے. تو جیڑا پھر ایک بار درود پڑھے 70 گنا پڑھے گا کہ نہیں. اللہ تو دعا کرو اللہ مینوں بھی تے تانوں بھی تے پھر اے بھی زندگی رہی تے دساں گا بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں مرضی پڑھ لو پر خاص کوئی جگہ بھی دسی ہے اے دے تو بعد پڑھنا ہے ایس چیز تو بعد پڑھنا ہے ایس چیز تو بعد پڑھنا ہے ایس چیز تو بعد درود پڑھنا ہے. اللہ پاک تو دعا کریے اللہ جنہ کسی سبق میں انہاں نوں دسیا ہے اللہ انہاں نوں بھی تے مینوں بھی او تے عمل کرن دی توفیق فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.